لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. امام اہل سنت، استاذ العلماء، سند المحدثین، شیخ المشائخ، مغتنم الفقراء والصوفیاء، درویش مثالی حضرت مولانا وعلامہ قاضی سید نور الاسلام ہاشمی قادری منعمی مد ظلہ العالی ودامت برکاتہم القدسیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ اس تاریخی نورانی رحمانی جلسے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت، ہمت، چیشٹا کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار اپنی حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے ہوش و حواس کو سمیٹ کر حضوری کے احساس کے ساتھ کہ ہم خدمت رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ، اس قیمتی ایمان کے ساتھ آئیے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ ساری دنیا میں، سارے عالم میں، بلکہ اگر کسی کی نگاہیں کام کرتی ہو تو جملہ عالم میں، ایک ہی عالم نہیں ہے۔ کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم، اور ہر عالم میں آپ کی اس آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا گاؤں نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسی ریاست نہیں، کوئی ایسا پرانت نہیں، کوئی ایسا دیش نہیں، یہ سچائی ہے۔ میں محبت میں، عقیدت میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ستیہ رکھ رہا ہوں، سچ رکھ رہا ہوں کہ آج دنیا کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں اپنی اپنی آبادی کے تناسب میں یہ جشن نہ منایا جا رہا ہو، چھوٹا بھی بڑا بھی، ہر سمجھدار اور ہر ایماندار آج اس جشن میں کھویا ہوا ہے، جشن میں لگا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا ہوا کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ آسان تو نہیں تھا۔ جن کی آمد کا جشن ہم منا رہے ہیں، جب وہ اس دنیا میں تو ان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ بے پناہ دشمنوں سے واسطہ پڑا، جنہوں نے اپنی پوری طاقت، پوری شکتی، پورا اسٹیمنا اس بات میں لگا دیا کہ ان کی تحریک
کا دین، ان کا پیغام نہیں ہو، رک جائے، ٹھہر جائے، اور اس کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگل بغل آس پڑوس والے دشمن ہو گئے، اور اس دشمنی اور اس نفرت اور اس رکاوٹ کے ماحول میں اسلام دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اتنا دھیرے آگے بڑھا کہ آج کا یہ مجمع دیکھ کر کوئی اس دھیرے کو سمجھ نہیں سکتا۔ 40 لوگوں کو مسلمان ہونے میں، 40 آدمی کو مسلمان ہونے میں ایک لمبا وقت لگ گیا، اور اس تعداد کو 100 ہونے میں ایک لمبی مدت لگ گئی۔ کوئی امیر، کوئی دولت مند، کوئی دھنی، کوئی طاقتور، کوئی اونچی ناک والا حضور کی بات سننے کو تیار نہیں۔ نہ سننا الگ بات ہے، لیکن بولنے پر آفت کر دینا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو میری بھاشا سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، وہ نہیں سن رہے ہو، لیکن انہوں نے میرے آگے سے مائک نہیں چھینا، مجھے بولنے سے روکا نہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مولا، ہم سب کے مالک، جن کی غلامی پر ہم کو اور آپ کو ناز ہے، اور اسی غلامی پر اللہ کے یہاں کچھ ملنے کی امید ہے، ان کو نہ صرف نہیں سنا گیا بلکہ بولنے سے روکا گیا۔ ایسے ماحول میں جہاں شہر کے لڑکوں کو لگا دیا جائے کہ ان کو سبق سکھا دو، اور لوگ کنکریوں سے، ڈھیلوں سے اور اینٹوں سے ان کی میٹھی گفتگو کا جواب دیں، اور جس میں رسالت سے خون رسالت ٹپکنے لگے، اس کے باوجود اسلام اس تیزی سے آگے بڑھا کہ دشمن کو بھی مجبور ہو کے، کبھی منہ چھپا کے، کبھی منہ کھول کے، کبھی ڈرتے ہوئے، کبھی سہمتے ہوئے، کبھی لرزتے ہوئے آ کر یہ کہنا پڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا بات تھی؟ ایسا ہونے کا کارن کیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ غور کیا؟ آپ کو تو غور کرنا چاہیے۔ اتنی تیزی سے اسلام کچھ وقفے کے بعد کیسے تیزی سے بڑھ گیا اور ساری دنیا کی سچائی بن گیا؟ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں یہ جواب آئے کہ اس کا کارن معجزہ رہا ہوگا۔ معجزہ، چمتکار۔ معجزہ تو ساری اسلامی دنیا سمجھتی ہے، چاہے وہ کسی زبان کے جاننے والے ہوں۔ معجزہ، معجزہ اس ایکشن کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جس کے آگے عقل عاجز آ جائے۔ عقل، سمجھداری، بدھی، میدھا عاجز آ جائے کہ ہوا کیسے؟ لکڑی بھی کہیں سانپ بنتی ہے، اژدہا بنتی ہے، کوڑھی بھی کہیں اچھا ہوتا ہے، مردہ بھی کہیں جی جاتا ہے، چاند بھی کہیں دو ٹکڑے ہوتا ہے، کنکڑی بھی کہیں کلمہ پڑتی ہے۔ لگا ہوا درخت پودا نہیں، درخت اور پودے میں انتر ہے، پلانٹ الگ ہے، ٹری الگ ہے۔ لگا ہوا درخت اشارے پر چلنے لگے اور دوسرے اشارے پر پلٹ جائے، واپس چلا جائے۔ اچھا بھلا پہلوان کبھی پہلوانی نہ کرنے والے سے پٹ کھا جائے۔ بے شمار معجزات۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیے کہ اسلام کو دنیا کی سچائی بننے میں معجزہ دخیل رہا، لیکن میں آپ کو
یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا 1%، 100 میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو معجزہ دیکھ کے ایمان لایا ہو۔ یہ غضب کی حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، انمٹ سچائی ہے۔ جو معجزہ مانگتا تھا، معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دیکھ کے اترانے لگتا تھا۔ اگر کہتا کہ پیڑ کو بلائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب پیڑ چل کے آتا تو بجائے ایمان لانے کے کہتا پیڑ کو واپس کر کے دکھائیے تب ایمان لائیں گے۔ معجزے کا عالم یہ تھا کہ پوچھتا کہ مٹھی میں کیا ہے؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ تیری مٹھی میں یہ ہے، لیکن جو چیلنج اس سے بڑھ کر جواب دیے گیا۔ جواب دینے والی ذات نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے تم کل کہو گے کہ مٹھی بند ہونے سے پہلے دیکھ لیا ہوگا، مٹھی میں رکھتے وقت دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے جو مٹھی میں ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ تو سنو، میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ معجزہ جس لیول کا طلب کیا گیا، جس معیار کا مانگا گیا، اس سے کہیں بلند معیار کا معجزہ دکھایا گیا۔ چیلنج سچی تھا، چیلنج کا جواب معیاری تھا۔ کہا گیا میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ارے کنکری کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ہر کلمہ پڑھتی ہی ہے۔ لیکن آج کنکری کلمے کو پورا پڑھ رہی تھی، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کو پہچانے اور محمد رسول اللہ کو نہ جانے۔ چنانچہ کنکریوں نے آج محمد رسول اللہ پڑھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس معجزے کو دیکھنے والا ایمان نہیں لایا۔ اب ایک بڑا سوال، ایک بڑا پرشن ہمارے آگے اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر اسلام کے اس قدر دنیا میں پھیلنے اور دنیا کی انمٹ عقائد ستیہ ہونے کے لیے کیا وجہ بنی؟ آپ جانتے ہیں اسلام کے دشمن کبھی کبھی یہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام طاقت، شکتی، بل، فورس کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ فورس، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام جب پھیل رہا تھا تو طاقت دشمنوں کے پاس تھی، طاقت اسلام کے پاس کبھی نہیں رہی۔ اور جب اسلام کے پاس طاقت آئی تو کبھی بھی طاقت کا استعمال اسلام کے لیے کیا ہی نہیں گیا۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے، دنیا کا مانا ہوا ویدھان ہے کہ کوئی کام جب طاقت سے کیا جاتا ہے، فورس سے کیا جاتا ہے، بل پریوگ کے دوارا کیا جاتا ہے، تو وہ دائمی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی بل ختم ہوتا ہے، فورس دم توڑتا ہے، جو چیز فورس سے دبائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے۔ چھڑی سے مار کر کاٹ کر کسی کو لائق نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسی ہی چھڑی ہٹے گی ویسے ہی چھڑی سے پہلے والی حالت پھر نمودار ہو جائے گی۔ اس لیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بل پریوگ سے، طاقت کے استعمال سے لوگ مسلمان بنائے گئے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب یہ طاقت ہٹ گئی تب بھی لوگ مسلمان کیوں بنے رہے۔ اسی لیے یہ بات بھی بالکل جھوٹ، نرادھار، بے بنیاد اور فضول ہے۔ تو پھر ایک سوال قائم ہوا
کہ اسلام کے دنیا کی سیائی بننے اور گلی گلی محلے محلے پہنچنے کا راز کیا تھا؟ وہ کارن کیا تھا؟ جانتے ہیں اس کا کارن کیا تھا؟ اس کا کارن صرف دو تھا، صرف دو کارن، نہ معجزہ، نہ بل پریو، نہ چمتکار، نہ فورس کا استعمال۔ کارن صرف دو تھا، ایک کیریکٹر، کردار، سیرت۔ پہلا کارن، ایسی شخصیت سامنے تھی جس نے پہلے ہی دن پوچھا تھا مجھ کو پہچانتے ہو؟ سنو، یہ حضور کا پہلا خطاب ہے، پہلی تقریر سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ابھی کوئی بھی آپ کو نبی کی حیثیت سے نہیں پہچانتا، اس سے نبی پوچھ رہے ہیں مجھ کو پہچانتے ہو؟ اور سب بیک زبان کہتے ہیں ہاں ہاں، آپ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آپ بھتیجے ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ چچا ہیں، آپ میرے ہیں، آپ اپنے ہیں، آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ کو ہر وقت دیکھا ہے، دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، کم سن دیکھا، جوان دیکھا، آپ کو پہچانتے ہیں؟ کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں۔ کہا دیکھو، اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ اس ٹینٹ کے پیچھے، یہ آپ کے پیچھے پردہ لگا ہوا ہے، نہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہو اور نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا عورتیں بیٹھائی گئی ہو سکتا ہے پیچھے جنریٹر ہو سکتا ہے پیچھے قبرستان ہو سکتا ہے پیچھے پکر ہو، پتہ نہیں کیا ہے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا اگر مجھ کو پہچانتے ہو تو سنو، ایک سوال کا جواب دو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے جو تم کو نظر نہیں آ رہا ہے ایک سینا چھپی ہوئی ہے، فوج، دشمن کی ایک فوج، دشمن کی ایک قطار پیچھے چھپی ہوئی ہے، جو اس انتظار میں ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور تم پر حملہ کر دے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری بات پر یقین کرو گے، وشواس کرو گے؟ کیا خطاب ہے صاحب، ذرا سنیے کیسا خطاب نبی نے کیا۔ یہ پہلا کامن خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے پہلی چیز بتائی کردار، کیریکٹر۔ اب ذرا دیکھیے اس کیریکٹر کو ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک کیا کہتی ہے، مکے کی عوام جس میں تمام قبائل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسا کہو گے کہ پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم تمہارے کہنے پر یہ بات مانیں گے، یقین کریں گے، وشواس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ان 40 برسوں میں جو تم نے میرے سامنے گزارے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہے نا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ گواہی ہے۔ ابھی نبی نہیں مانا، صادق مان لیا۔ یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ نبی ماننے سے پہلے سارا مکہ آپ کو صادق، سچا، یقین کے قابل، وشواس کے قابل مان لیا۔ یہی وہ کیریکٹر تھا جو ایک دن تلواروں کو بھی جھکا گیا، طاقت کو بھی جھکا گیا۔ اور دوسری چیز، مجھے جلدی بات ختم کرنی ہے، اس لیے کہ جس طرح مجھے بھی دقت ہوتی ہے بولنے میں اردو علاقوں میں بولتا ہوں تو مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی، لیکن میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک پریشانی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پسینہ بھی زیادہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو میری بڑی ناکامیابی ہے، اور سمجھ رہے ہیں تب بھی ڈرنے کی بات ہے۔ جنتا کوئی چیز کو سمجھ لے اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ وہ نیتا جو جنتا سے نہیں ڈرتا
وہ ایک دن زمین کھو دیتا ہے نا؟ تو بات جلدی ختم کرنی، اسی لیے میں سمیٹ رہا ہوں، پھیلا نہیں رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، جس نے اسلام کو دنیا کی سچائی بنایا، جس نے آپ کو بھی اور ہم کو بھی، ساری دنیا کو اسلام کے طرف سمیٹ لایا، جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ یہی دو چیز ہے جو کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے، اس کو واپس پلٹانا ہے۔ یہ جشن کا اصلی مقصد ہے، یہ جشن کا اصلی ادیش ہے، یہ جشن کا اصلی دھیے ہے، یہ جشن کا اصلی ٹارگٹ ہے، تب جشن کامیاب ہے۔ پہلی چیز کیریکٹر، اور دوسری چیز رحمت للعالمین، ہے نا؟ دوسری چیز کیا تھی؟ ساری دنیا مار کاٹ میں لگی ہوئی تھی، بات نہیں مانے کاٹ دو، بات نہیں سنے مار دو، میرے جیسا نہیں ہے اٹھا کے پٹک دو، اس کی ٹوپی میری ٹوپی کی طرح نہیں، میں کی چیز۔ یہ دنیا میں مانا ہوا اسٹائل تھا۔ اس کے مقابلے میں نبی نے ایک دوسرا کیریکٹر سامنے رکھا کہ نبی جب مضبوط ہو کے سامنے آئے، یاد رکھیے نبی کی دو حیثیت ہوتی ہے، ایک اس کی بشری حیثیت، انسانی حیثیت، مانو کے روپ میں۔ یہ روپ بظاہر کمزور نظر آتا ہے کہ ساری دنیا، سارا مکہ، سارا عرب آپ کے خلاف ہے، آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ماننے والے کم تعداد میں ہیں۔ لیکن نبی کا دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قوت کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کی قوت کی تجلی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو وہ کہاں جائے گا دیکھنے؟ ارے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو دیکھو، نبی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس لیے نبی کو کمزور سمجھنا کفر ہے، اور نبی کو قادر مطلق کی تجلی سمجھنا دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ کے رسول جب بظاہر بھی مضبوط ہوئے تو مکہ فتح ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا، سرکار دو عالم مکے میں داخل ہوئے، فاتح، وجئی، آپ کی بنگلہ میں تو وجے بولتے ہوں گے جیت کو، تو جیتنے والا وجئی، جیتا ہوا، جیت کے داخل ہوا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی ملک کو، کسی دیش کو، کسی چھیتر کو جیت لیتا ہے تو وہ وہاں کی پرجا کو غلام بنا لیتا ہے۔ کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ جو ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کا بینر ہوتا ہے، مانو ادھیکار، ہے نا، مانو ادھیکار کا بینر لیے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ دنیا میں غلام بناتا ہے۔ افغانستان میں غلام بنایا، عراق میں غلام بنایا، ہے نا؟ یہ وقت کا فرعون ہے۔ پہلے کا فرعون کہہ کے غلام بناتا تھا، آج کا فرعون ادھیکار دینے کی بات کہہ کے ادھیکار چھینتا ہے نا؟ تو سرکار دو عالم جب مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو سارا مکہ ڈرا ہوا تھا۔ کون مکہ؟ جس نے جان لینے کی کوشش کی تھی، مال چھینا تھا، زمین چھینا تھا، جائیداد چھینا تھا، مارڈر کرنے کی کوشش کی تھی، صحابہ کو نقصان پر نقصان پہنچایا تھا۔ دروازے کو بند کر کے دروازے کے درار سے جھانک رہا ہے اور آپس میں کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل ان کو میں نے ستایا تھا، ان کو کمزور دیکھا تھا، ہم نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آج یہ وجئی ہو کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کی کھال کھینچی جائے گی، مقدمہ قائم ہوگا، نیایالے کھلے گا، فیصلہ ہوگا، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم اور اناتھ ہو جائیں گے، مکے میں خون کی نہر بہے گی، نالیوں سے انسانی خون بہے گا۔ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے
تو آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا، جیتی ہوئی فوج کو حکم دیا، سیدھے اللہ کے گھر میں چلو، اللہ کا سجدہ کریں، تشکر بجا لائیں۔ سارے صحابہ سرکار دو عالم کے ساتھ کعبۃ اللہ میں گئے، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز۔ سرکار دو عالم کعبے کے اندر گئے، باقی صحابہ کعبے کے باہر۔ نماز ختم ہوئی، سرکار دو عالم باہر آئے، کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور ایک عالمگیر خطاب فرمایا۔ ایک خطبہ میں نے آپ کو سنایا، پہلا خطبہ، ابھی یہ سنو، یہ اسلام کی مضبوطی کا پہلا خطبہ ہے۔ آج اسلام کی مضبوطی، شکتی، طاقت، فورس، کہتے ہو کہ فورس سے اسلام پھیلا، دیکھو ذرا فورس کیا کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ اذهبوا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ سنو، تم کو جہاں جانا ہے جاؤ، گھر جانا ہے گھر جاؤ، باہر جانا ہے باہر جاؤ، مکے میں رہنا ہے مکے میں رہو، مکے سے باہر جانا ہے مکے سے باہر جاؤ۔ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم کو غلام نہیں بنایا گیا ہے، ہم غلام بنانے نہیں آئے، میرا کام غلام بنانا نہیں ہے، ہم غلامی لے لینا کرنے نہیں آئے کہ دنیا کو غلام بنا لیں۔ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تو تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کل کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہو، جو قرآن سن کے ایمان نہیں لایا تھا وہ دوڑا ہوا آیا، دوڑتا ہوا۔ حدیث پاک ہمیں سناتی ہے، مکے کا ایک کافر بے تحاشا دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ صحابہ اٹینشن ہو گئے، ہتھیار سنبھال لیا، شاید حملہ کرے، کیا کرے گا پتہ نہیں، دوڑا ہوا آ رہا، جنونی دوڑا ہوا چلا آ رہا۔ آیا سرکار دو عالم کے پاس، دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہنے لگا، اے نبی کے کچھ اور ہو نہیں سکتے، تم صرف نبی ہو سکتے ہو، نبی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر تم راجہ ہوتے تو ہم کو غلام بناتے۔ یہ دنیا کا اتہاس ہے، دنیا کی تاریخ ہے کہ کوئی جیتنے والا سوائے غلام بنانے کے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ تم جیت کے بھی غلام نہیں، آزاد ہو، نبی ہو، نبی ہو، نبی ہو، پڑھاؤ اپنا کلمہ، لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ۔ ذرا دیکھو، اس کلمے کا جواب نہیں ہے، تم کو ہم کو سرکار کا نام لینا پڑتا ہے، اور ان کا کلمہ یہ تھا، انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یاد رکھو، میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ کا اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا، پالنہار۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب بھی کسی چیز کو پالا جاتا ہے، آپ میں سے زیادہ جوان ہو اس لیے آپ کو پالنے کا تجربہ نہیں، جب آپ ماں باپ بنو گے تب آپ کو پالنے کا تجربہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چڑیا پوسی ہو، بلی پوسی ہو، بکری پالی ہو، گائے پالی ہو، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کسی چیز کو پالنے میں، کسی چیز کو زندگی دینے میں کتنی رحمت کا استعمال ہوتا ہے، کیسے آدمی بچے کو پالتا ہے، بیٹا کو بیٹی کو پالنے میں کتنی قربانی دیتا ہے۔ کبھی کبھی بیٹا ماں باپ کو مارتا ہے، نہیں ہے نا، مارتا ہے بیٹا، بیٹی غصہ آتا ہے، بال بچے کو غصہ آئے تو کس پر اترتا ہے؟ ماں باپ پر۔ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اس کے مارنے کے جواب میں مارا ہے؟ اگر ماں باپ مار دے تو اولاد بچے بھی ہی نہیں، ہے نا۔ اس سے پتا چلا کہ پالنے والا بڑا رحم دل ہوتا ہے نا۔ اگر رحم نہ کرے تو پال نہیں سکے گا۔ پالنے کے لیے بنیادی چیز رحم ہے، دیا ہے، کرپا ہے، کرونا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے،
بڑی کرپا کے ساتھ، بڑے رحم کے ساتھ ساری دنیا کو پالتا اور پوستا ہے. اس کو بھی پالتا ہے جو اس کی بات مانتا ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانتا ہے اس کو بھی پوستا ہے نا. میں نے مارنے کی مثال دی کہ اولاد مارتی ہے لیکن باپ نہیں مارتا، ماں نہیں مارتی. ماں کا بال نوچ دیتی ہے اولاد، ہے نا. اکثر ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ بچے کے ناخن کا نشان ہے اس کے کلے پر، اس کے رخسار پر، اس کے گال پر ناخن کا نشان ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹا یا بیٹی نے کھیل کرتے ہوئے اس کو ناخن مار دیا ہے نا. کیا ہوا؟ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہے. بنگال کے مسلمانوں کان کھول کے سنو، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ. اللہ جو رب کو مانے اس کا بھی رب ہے، اور جو رب کی نہ مانے اس کا بھی رب ہے. یہی وجہ ہے کہ جو صوفی ہوتے ہیں، صوفی تمہارے پیر و مرشد امام اہل سنت ہاشمی سرکار، ان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا بنیادی نام ایک اور ہے، ان کا اصلی نام ایک اور ہے. اس نام کو بھی آپ جانتے ہو، میں صرف بتا دوں. کہیں ہاشمی ہے، کہیں صوفی امانت ہے، کہیں بایزید بستانی ہے، کہیں غریب اللہ ہے. لیکن اصلی نام جانتے ہو کیا ان کا؟ ان کا اصلی نام غریب نواز ہے. غریب نواز، غریب نواز ہے نا. نام جانے یا نہ جانے کا غریب نواز ہے نا. ارے غریب نواز کا سلسلہ ہے تو سلسلے میں تو وہی داخل ہوگا جو غریب نواز ہو. غریب نواز کا سلسلہ ہے، سب غریب نواز ہے نا. صوفی غریب نواز نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صوفی اللہ کا کیریکٹر اختیار کرتا ہے، نبی کا کیریکٹر اختیار کرتا ہے. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرے بھر پیٹ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کا انکار کرے بھر جسم کپڑا پہنا رہا ہے، اللہ کا انکار کرے عزت بھی دے رہا، آبرو بھی دے رہا ہے نا. رب العالمین ہے نا. یاد رکھو، اللہ اگر رب العالمین ہے تو اس کا رسول رحمت للعالمین ہے نا. رب اور رحمت کا بڑا رشتہ ہے. رب رحمت کے ساتھ رب ہے نا. اور جب ربوبیت کا جلوہ رحمت کی شکل میں ظاہر ہو تو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سرکار دو عالم کا طریقہ کار تھا کہ سرکار تفریق مٹاتے تھے اور محبت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا. ذرا دیکھو، یہ بڑا قابل غور معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کیریکٹر ہمیں اور تمہیں سیکھنا ہے. مسلمانیت اسی کا نام ہے. یہودی کا جنازہ گزرا ہے نا. اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ، میت کیا کہتے ہیں جنازے کو؟ جنازہ کہتے ہیں جنازہ. صحابہ نے دیکھا کہ یہودی کا جنازہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے اطلاعاً عرض کیا، یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ. اب حضور کا جواب سنو اور دیکھو ہم اور تم کس دین کے پیرو ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیا ہوا؟ یہودی ہے تو کیا ہوا؟ انسان تو ہے، انسان تو ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسلام انسانیت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے. بہت سے لوگ آپ کو سمجھا دیں گے کہ اسلام نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے نا. آپ کو معلوم ہے یہ روزہ 14 برس کے بعد فرض ہوا ہے. 14 برس کے بعد جب سرکار دو عالم کو قرآن کا نزول ہوا تو ایک روزہ فرض نہیں تھا.
14 سال جب گزر گئے، ایک یگ سے زیادہ بیت گیا، تب روزہ فرض ہوا۔ اور نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، نماز معراج کے ساتھ فرض ہوئی ہے، اور معراج 12 برس کے بعد ہوئی ہے۔ ایک یگ بیتنے کے بعد 5 وقت کی نماز ہوئی ہے نا۔ آج کل کا مسلمان کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، چلو فجر کی نماز، اللہ اکبر، چلو ظہر کی نماز، اللہ اکبر، عصر کی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا اور سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس کو روکیے اور کہیے ہاں تو نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی بڑائی کو تو سمجھ نہیں سکتا ہے، بہت بڑا کام ہے 5 وقت نماز پڑھنا، لیکن کیا تجھ کو پتا ہے کہ یہ نماز 12 برس کے بعد فرض ہوئی؟ تو 12 برس تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ 12 سال تک مسلمان کی روٹین کیا تھی، دن چریا کیا تھی؟ آج کا مسلمان تو فجر سے عشاء، کل کے مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں تھی تو کیا تھی؟ صرف اور صرف انسان مانوتا تھی، رحم دلی تھی، مہربانی تھی، سچائی، اچھا سلوک تھا، بیوی کے ساتھ اچھا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اپنوں کے ساتھ تو تھا ہی، غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک تھا۔ چنانچہ آپ یقین کیجئے کہ جب سرکار دو عالم نے دعوت، دین کی دعوت، کھانے والی دعوت نہیں، کھلانے والی دعوت ہے نا، دین کی دعوت، تو جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ کو تو معلوم ہے، آپ جوان ہیں، اگر کہیں جلسہ ہو تو کامیاب کون کرتا ہے؟ جوان، چاہے مذہبی جلسہ ہو، چاہے راجنیتی کا جلسہ ہو، کامیاب کون کرتا؟ نو یوک، جوان ہے نا، یوتھ کامیاب کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یوتھ میں ایک ایبیلٹی ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک چھمتا ہوتی ہے کہ وہ ہر تحریک میں آگے جاتا ہے نا۔ جانتے ہو جب سرکار دو عالم نے لوگوں کو بلایا تو سب سے زیادہ جو سرکار کے قریب آئے یوا، جوان، تو جب جوان سرکار کے قریب آئے تو بوڑھے لوگوں کو چنتا ہوئی اور بوڑھے لوگ کہنے لگے بیٹا میرا بہکا کے نبی لے گئے، بیٹا میرا بہکا کے، پھسلا کے، سمجھا کے، ہے نا، ذرا اور زبان کو کافروں کی بنائے، نقل کفر نہ باشد، لکڑی سنگھا ہے نا، پتہ نہیں کیا سنگھاتے، بیٹا میرا سنتا ہے نبی کی، جوان نبی کے ساتھ۔ تب عالم نے 12 سال ان کی تربیت کی، اور جب تربیت مکمل ہوئی اور لڑکا اپنے گھر گیا، بیٹا اپنے گھر گیا، نیگیٹو، نکاراتمک سوچنے والے باپ بیٹا کو دیکھ کے دنگ رہ گئے، کہنے لگے ہم نے تو سوچا تھا کہ نبی نے بیٹا چھین لیا، ارے یہ نبی نے تو بیٹے کو بیٹا بنا، بیٹے کو بیٹا بنا کے واپس کر دیا۔ تب کیا ہوا؟ ایک بیٹا حضور کی طرف آ رہا ہے، بوڑھے باپ کا ہاتھ ہے، جوان بیٹا کندھے پر بوڑھے باپ کا ہاتھ، پیر باپ کا کھچا رہا ہے، اور وہ حضور کے دربار میں سرکار دو عالم نے دور سے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور لپک کے باہر آئے اور کہنے لگے ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، ان کو کیوں تکلیف دی؟ تو بیٹا کہنے لگے یا رسول اللہ انہی کی ضد تھی کہ مجھے لے چلو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ بیٹے کو بہکا دیا، انہوں نے تو بیٹے کو بیٹا بنا دیا۔ ایڈا یہ وجہ تھی اسلام قبول کرنے کی، اسلام کی طرف دنیا کے آنے کی۔ اسلام نے چھینا نہیں تھا کچھ، شیخ کا کام ہی ہوتا ہے، الشیخ یحیی و یمیت،
شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے نا؟ یہ زندہ کرنا اور مردہ کرنا کیا معاملہ ہے؟ سنو، شیخ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے شیخ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اصلی شیخ کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شیخ کو اس شیخ کے قدموں تلے کی دھول نہ ملے اس کو شیخ ہی لگا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، یہی انداز تھا، یہی اعتبار تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور کردار کو زندہ کرتے تھے، نیک کردار کو زندگی دیتے تھے اور برائی کا دم نکال دیتے تھے۔ آدمی کا نہیں، آدمی کی برائی کو مار ڈالتے تھے اور آدمی کی اچھائی کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہی کام شیخ کا ہوتا ہے۔ شیخ مرید کا دم نہیں لیتا، مرید کی برائی کا دم لیتا ہے اور مرید کی اچھائی کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم کا کمال۔ اسی لیے یہ جشن گاؤں گاؤں قریہ قریہ اسی لیے منایا جا رہا ہے کہ آج کا جشن صرف نبی کا نہیں ہے، صرف رسول کا نہیں ہے، کسی دین اور مذہب کے پرورتک اور بانی کا جشن نہیں ہے۔ یہ اصلی جشن رحمت للعالمین کا ہے، یہ جشن رحمت للعالمین ہے۔ دشمنان پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اس کی کوئی زحمت ہم نہیں جانتے، ہے نا؟ اچھا بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایک آخری بات سن لو، سیرت کا جلسہ، آخری بات ختم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دشمنوں نے سرکار دو عالم کو گالیاں دی، گالی دی، سب لوگ جانتے ہیں کیا کیا گالی دی؟ ذرا گن لیں، گالی کو گن لیں۔ گالی کو گننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گالی کے بارے میں حضور کہتے ہیں اگر تم کو کوئی گالی دے، برا کہے، برا 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 بولے، گالی دے، کیا کہتے ہیں گالی دینے کو؟ گالی دینا۔ اگر کوئی تم کو گالی دے تو گھبراؤ مت۔ گالی دینا ایسا ہے جیسے مہمان کے آگے ناشتہ کھانا لگانا۔ مہمان کے آگے ناشتہ پروسنا۔ اور چاٹگام کا دسترخوان تو مشہور ہے، چاٹگام والا زبردستی دعوت دیتا ہے، حضور ذرا سا میرے یہاں، ذرا سا میرے یہاں۔ چاٹگام کے جیسا دسترخوان میں نے دیکھا نہیں، ہے نا؟ کہتے تھے عرب کی مہمانی مشہور ہے، عرب کی مہمانی گویا چاٹگام میں اتر گئی۔ چاٹگام اللہ اس کو سلامت رکھے، یہ چاٹو گرام، یہ اسلام آباد، ہے نا؟ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام کوئی چیز نہیں ہے، اصلی چیز تو کام ہے نا؟ نام کچھ بھی رہے، مسلمان نام کے چکر میں کبھی نہیں رہا۔ ہندوستان میں مسلمان جہاں بستے ہیں اس جگہ کا نام رامپور ہے۔ یو پی میں ایک جگہ ہے رامپور، 80% مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نام بدلنے پر یقین رکھتا تو رامپور کا نام بدل دیتا، نام نہیں بدلا، کام بدل دیا، ہے نا؟ اسی لیے نام بدلنے والوں کان کھول کے سن لو، ہم نام بدلنے پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو کام بدلنے پر یقین رکھتے ہیں، ہے نا؟ تب سرکار دو عالم کو جو گالیاں دی گئی وہ کون کون سی تھی ذرا یاد کر لیں۔ اور گالی دینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کو کوئی گالی دے تو ایسا ہے جیسے تمہارے سامنے دسترخوان پر اپنے گھر کا کھانا، ناشتہ، شربت، چائے لگا دے۔ لیکن ذرا سوچو کہ جب وہ لگا لے اب تم سے کہے بسم اللہ، شروع کیجئے، کھائیے نا، لیجئے نا، ذرا لیجئے نا، اور آپ اس سے کہو ہم تو روزہ ہیں، ہم تو روزہ ہیں، معاف کیجئے گا ہم روزہ ہیں، معاف کیجئے گا ہم ورت رکھے ہوئے ہیں، معاف کیجئے گا ہم آج صائم ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے یہ کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ پورا ٹرے اٹھائے گا، اپنے گھر میں لے جائے گا، لے جائے گا کہ نہیں؟ جو شربت چائے اس نے رکھی ہوگی، آپ روزہ ہے، معاف کیجئے گا ہم کو نہیں معلوم تھا، اٹھایا کھانا لے گئے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں
کسی کی دی ہوئی گالی اس کا لگایا ہوا کھانا ہے. اگر جواب دو گے تو اس کو کھا لو گے، اور جواب نہیں دو گے تو اپنی گالی اٹھا کے لے جائیں گے. اسی لیے مسلمان گالی کا جواب نہیں دیتا. گالی کا جواب دینے کا مطلب ہے اس کو کھا لینا، اور نہیں جواب دینا نہیں کھانا، لینا اٹھا کے. چاہے کھانا لگاؤ ہو تو کھانا لے جاؤ، گالی لگاؤ ہو تو گالی لے جاؤ، ہے نا. تو سرکار دو عالم کو جو گالیاں دی گئی، ایک نمبر شاعر، شاعری کرتے ہیں، ہے نا. شاعری مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھیے نا، یہاں پر حبیب اللہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا دل جیت لیں گے 1 منٹ میں. ہم 50 منٹ بکتے رہے تھے، دل نہیں جیتے، ہے نا. حبیب اللہ کی آواز آپ کا دل چھین لے گی. آپ پکڑیے گا بھی تو دل حبیب اللہ کے پاس چلا جائے، ہے نا. یہ شاعری ہے نا. تو حضور کی بات سن کر جو دل کھنچتا تھا، اس کو بجائے قرآن کہنے کے گالی دی گئی کہ یہ قرآن نہیں، اللہ کا کلام نہیں، شاعری ہے، معاذ اللہ. اور دوسری گالی کیا دی گئی کہ یہ کاہن ہے. کاہن، کاہن کہتے ہیں بھوشیوانی کرنے والے کو، پیشن گوئی کرنا. جو بات ہونے والی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1 برس کے بعد کیا ہوگا، یہ بتاتا ہے کاہن. تو سرکار دو عالم چونکہ قیامت کی بات بتاتے تھے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، عذاب الہی آئے گا تو کیا ہوگا. تو کافروں نے بجائے نبی کہنے کے کیا کہا؟ کاہن کہا، ہے نا. اور کیا کہا؟ اور کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے اور مجنون ہے، معاذ اللہ. کہا گیا ہوش حواس میں نہیں ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. دیوانے ہو گئے، ہے نا. سن لیا آپ نے گالی، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ کافروں نے یہ گالی کیوں نہیں دی کہ جھوٹے ہیں؟ کافروں کو تو یہ گالی دینی چاہیے تھی کہ جھوٹے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جس کا مال رکھتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں. یہ گالی نہیں دی. اور ایک بات اور سب سے اہم سن لو، ایک کافر نے حضور کو ظالم نہیں کہا کہ ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں، نردیتا بدلتے ہیں، نردئی ہے، نہیں کہا. یعنی ثابت ہو گیا کہ اللہ بھی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے اور کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہو تو ہو، رحمت للعالمین تو حضرت ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہی کارن ہے اسلام کے پھیلنے کا. جب بایزید یہاں آئے، بایزید بستامی، ہے نا، بہت سے اتہاسکار کو کتاب کھولتے رہے، بایزید تو یہاں نہیں آئے تھے، بایزید تو یہاں نہیں آئے تھے. تم کیا جانو کون آئے کون نہیں آئے؟ کیا ہر مومنٹ کا کسی کے پاس لکھا ہوا موجود ہے؟ ارے یہاں بایزید کی درگاہ موجود، چلہ موجود، یادگار موجود. میں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مکتوبات میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی ایک چٹھی میں لکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے 70 خلیفہ، 70، 50، 10، 60، 10، 70 خلیفہ اکیلے ست گاؤں میں آئے. ست گاؤں معرب ہے چٹگاؤں کا. چٹگاؤں کو ہم لوگ عربی میں جب بولیں گے تو چے کو سین سے بدلیں گے، ٹے کو ٹے سے بدلیں گے تو ہوگا چٹگاؤں ہو جائے گا ست گاؤں. کتنے خلیفہ ہیں؟ 70. کس کے؟ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. آج سے 750 برس پہلے 70 خلیفہ یہاں ہے. کاہے کو آئے؟ ہے نا. تو ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ اس زمین کی قسمت میں اللہ نے اولیاء لکھا ہے. اس زمین کے بھاگ میں، اس چاٹو گرام کی قسمت کو اللہ نے اولیاء کے ساتھ لکھا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ اولیاء کی زمین پر چلتے ہو، پھرتے ہو، زندہ ہوتے ہو، یہی دفن ہوتے ہو. یہ اولیاء کی سرزمین ہے. لیکن ایک دوسرا کارن بھی سمجھ لو
دوسرا کارن یہ تھا کہ رحمت للعالمین کا جلوہ دکھانا تھا، ہے نا؟ یہاں کے لوگ بڑے کڑے تھے، ہے نا؟ آج بھی کڑے ہیں، کوئی آپ کو جھکا دے گا کیا؟ ہے نا؟ کوئی جھکا کے تو دیکھے، کوئی جھکا سکتا آپ کو؟ ارے آپ اس کو جھکا دیجئے، ہے نا؟ کڑے تو آپ آج بھی ہیں، ہے نا؟ تو کل کے جو کڑے تھے ان کو جھکانے کے لیے کیا چیز لے کے بھیجا گیا؟ کھنٹر، لاٹھی، تلوار؟ نہیں، اس سے نہیں جھکے گا۔ کس سے جھکے گا؟ محبت سے جھکے گا، رحمت سے جھکے گا، دیا سے جھکے گا، کرپا سے جھکے گا، مہربانی سے جھکے گا، ہے نا؟ عطا سے جھکے گا، نوازش سے جھکے گا۔ تو رحمت للعالمین کی تصویر بن کے آئے بایزید، صوفی امانت، غریب اللہ، حضرت شاہ فرید جن کا چشمہ بہ رہا ہے نا، دیکھو تو ایسی رحمت دکھایا کہ آج بھی ان کا پانی بہ رہا، جو چاہے پی لے، جو چاہے نہا لے، ہے نا؟ یہی وجہ تھی کہ اسلام دنیا میں پھیلا۔ اب آخری بات، اس جشن سے دو چیز لے کے جاؤ، صرف نعرہ نہیں، تقریر کرنے والے کا نام نہیں، فلاں آدمی آئے تھے، نہیں، کیا چیز لے کے جاؤ؟ ایک کیریکٹر بنانے کا عہد کہ ہم کو کردار بنانا ہے۔ میرا نبی کردار والا تھا، میرے نبی کو کافر بھی جھوٹا نہیں کہہ سکا، میرے نبی کو دشمن بھی ظالم نہیں کہہ سکا، ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ رحمت بنو، رحمت بنو، اپنے کے لیے بھی، بیگانے کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنو، باہر والوں کے لیے بھی رحمت بنو۔ یاد رکھو، جو مسلمان کنٹری ہے، جو بنگال، چاروں طرف اسلام ہے، اگر آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، مہربانی کا، رحمت کا، دیا کا، کرپا کا، تو اگل بغل کے ملکوں کو سبق ملے گا کہ دیکھو اسلام یہاں ہے تو یہاں غیر مسلم بھی محفوظ ہے نا؟ آپ میسج دے سکتے ہو، آپ پیغام دے سکتے ہو کہ جب نبی رحمت والے ہیں تو نبی کے غلام بھی رحمت والے ہیں۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کا سکون نہیں چھینتے، ہم کسی کی آزادی کو سلب نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے مطلب ہی ہوتے ہیں سایہ دار درخت جس کے نیچے دنیا آرام کرے، کل کل بہتا ہوا چشمہ جس سے جو چاہے پیاس بجھا لے، ہے نا؟ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو صاحب کردار بنائے، اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو رحمت بنائے، تاکہ ہم رحمت والے نبی کو منہ دکھا سکیں اور میری رحمت اپنے نبی رحمت کو کھوج لے، ہے نا؟ نبی کو کون کھوج پائے گا حشر میں؟ وہ رحمت والے نبی کو رحمت کھوج پائے گی۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہم کو رحمت بنائے۔ اے اللہ، رحمت کے ساتھ زندہ رکھ، رحمت کے ساتھ موت دے، اور رحمت للعالمین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔